عشرہ مبشرہ کی وجہ تسمیہ اور مختصر تعارف۔ عشرہ مبشرہ میں سے مراد وہ خوش قسمت 10 صحابہ کرام ہے جنہیں دنیا میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان صحابہ کرام کے نام یہ ہے: حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب مرہ بن کعب سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ آپ کا بچپن مکہ میں گزرا۔ آپ کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا اور قریش قبیلہ کے امراء میں شمار ہوتا تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے اہل مکہ کے قتل کے تمام مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل 5 صحابہ کرام آپ کی تبلیغ پر ایمان لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے جو زمین خریدی اس کی ادائیگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر 583 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ آپ کا تعلق قریش خاندان سے تھا۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کی سخت مخالف تھے۔ جوانی میں حضرت عمر نے شاہ سواری، صفگیری اور پہلوانی کے فنون سیکھے۔ ہجرت حبشہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مشیر بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ 10.5 سال اس منصب پر فائز رہے۔ آپ کے دور میں کم و بیش 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا گیا اور 232 شہر فتح کیے گئے۔ اپنے دور میں حضرت عمر فاروق نے شام کے علاوہ ایران کے کچھ حصے اور مصر پر قبضہ کیا۔ بیت المقدس فتح کر کے ہیکل سلیمانی کی جگہ مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ آپ کے زمانہ میں ہی مجلس شورا قائم ہوئی۔ پولیس اور فوج کا محکمہ قائم ہوا۔ زمین کی فیمائش کرانے کے بعد عشر مقرر کیا گیا۔ مردم شماری بھی کرائی گئی۔ حضرت عمر نے مصر میں ایک نہر بھی کھدوائی۔ آپ نے بیت المال کو باقاعدہ ادارہ کی شکل دی۔ سن ہجری کا آغاز بھی کیا گیا۔ آپ کی اولاد میں حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت حفصہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر یکم محرم 24 ہجری ایک فارسی غلام فیروز ابو لولو نے قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ 3 دن تر بیمار رہ کر وصال فرما گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 575 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک شاخ اموی سے تھا۔ حضرت عثمان کے والد کا نام عفان، دادا کا نام ابو العاص اور والدہ کا نام اروی بن کریز بن ربیعہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ذو النورین کہلائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں یک کے بعد دیگر آئے، کیونکہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت عثمان کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعہ کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ سخت بیمار تھی، اس لیے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ اسلام میں سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت عثمان ہے۔ مدینہ میں آپ نے بیر معونہ نامی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جبکہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا آپ کے وقت میں تیار ہوا۔ جزیرہ قبرص بھی فتح ہوا۔ آپ 9 نومبر 648 کو خلیفہ مقرر ہوئے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بمطابق 656 کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے دور میں
الجزائر، افغانستان، ترکستان، خراسان اور بحیرہ اسود کے درمیانی حصے آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چارم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچازاد بھائی اور داماد حضرت علی 23 سال قبل ہجرت 600 ہجری میں خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بطن حیدر سے پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ حیدر لقب تھا۔ حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے فرد تھے۔ مدینہ میں حضور پاک نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کیا۔ نکاح کے 10-11 ماہ بعد رخصتی ہوئی۔ جہیز میں 2 چکیا، ایک مشکیزہ، ایک پلنگ، ایک چادر، ایک بستر دیا۔ حضرت علی نے دعوت ولیمہ میں کھجور اور جو کی روٹی دی۔ آپ نے اپنی مدنی زندگی میں تمام غزوات میں اسلامی لشکر کے علمبردار کی حیثیت سے شرکت کی۔ قلعہ خیبر بھی فتح کیا۔ اہم سیاسی امور میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ آپ نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی تحریر لکھی۔ آپ کاتب وحی بھی تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 20 جون 656 ہجری کو خلیفہ بنے۔ مدینہ منور کی بجائے کوفہ کے صدر مقام بنایا۔ معرکہ حنین اور معرکہ جمل میں شریک ہوئے۔ نہروان کی جنگ میں سبائیوں کو شکست دی۔ 40 ہجری میں ابن ملجم نے حضرت علی پر مسجد میں زہر آلودہ تلوار سے وار کیا۔ اس زخم کے بعد 2 روز بعد 21 رمضان 40 ہجری کو آپ انتقال کر گئے۔ آپ نے اپنی شہادت سے کافی عرصہ قبل اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی۔ جس زخم کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی، اس زخم کا علاج عمر بن نعمان جراح نظامی طبیب کے سفر تھا۔ آپ کا مزار نجف اشرف میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خطبات پر مبنی کتاب نہج البلاغہ ہے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل 2 اصحاب حضرت علی اور حضرت زبیر بن العوام نے اپنے بچپن میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت زبیر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رشتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچازاد بھائی، حضرت خدیجہ کے بھتیجے، حضرت عائشہ کی بہن اسماء کے شوہر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو اپنا مددگار قرار دیا تھا۔ جب حضرت زبیر کا انتقال ہوا تو وہ 3 کروڑ 12 لاکھ کی جائیداد چھوڑ کر گئے۔ آپ کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 11,000 درہم ملے۔ غزوہ خندق میں آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ اس غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، سعد نام اور کنیت ابو اسحاق، اور سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی والدہ امنہ بن سفیان بن امیہ بن عبد شمس ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے چاچازاد بھائی ہے، کیونکہ حضرت آمنہ کے والد وہب ہے جو حضرت سعد کے والد ابی وقاص کے بھائی ہے۔ اس طرح آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیز داری کا شرف حاصل ہے۔ 70 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ سے پہلے زید بن حارثہ، علی بن طالب اور حضرت ابوبکر اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس لحاظ سے آپ چھوٹے مسلمان تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور بڑی بہادری اور دلیری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت سعد کے بہادرانہ کارنامے تمام صحابہ کرام کی نظر میں تھے۔ اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں جب ایرانیوں کے غرور نے مسلمانوں کو پوری قوت سے ایرانی شانی سے ٹکر لینے پر مجبور کیا تو سبا سالاری کے لیے سب کی نظر حضرت سعد پر پڑ رہی تھی۔ حضرت عمر نے انہی کا انتخاب کیا اور اسلامی لشکر کی قیادت انہی سونپی۔ مدینہ منورہ سے حضرت عمر نے حضرت سعد اور اسلامی لشکر کو رخصت کیا اور قائد لشکر یوں مخاطب ہوئے: اے سعد، اس بات سے کہہ دو کہ میں نہ جانا کہ میں رسول پاک کا ماموں ہوں، ان کا ساتھی ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے اور نہ کہ برائی کو برائی سے۔ اے سعد، اللہ سے کسی کو کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بندے کا اللہ سے تعلق صرف اس کی اطاعت کی وجہ سے ہے۔ آدمی شریف ہو یا غیر شریف، اللہ کے بندے ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عامر بن عبداللہ بن الجراح بن بلال بن اہیب بن عتبہ بن حارث بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ امین الامہ لقب۔ اب کی والدہ کا نام امیمہ ہے جو قبیلہ بن حارث سے تعلق رکھتے تھے۔ اب کے والد کا نام
عبداللہ تھا جو کہ بحالت کفر بدل میں آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے جبکہ آپ کی والدہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کا شمار صحابیات میں ہوتا ہے۔ حضرت 800 کے بعد اسلام لائی، ان سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا شہادت شمار ان صحابہ میں آتا ہے جو اپنی کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ ہجرت نبوی سے 24 سال قبل 596 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھا، والد کا نام عبید اللہ تھا، حضور آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب فیاض تھا۔ آپ مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام کے اسلامی بھائی تھے۔ آپ کی زمینیں خیبر اور عراق میں تھی جن سے آپ کی روزانہ آمدنی اوسطاً 1000 دینار تھی۔ آپ نے 440 ہجری 686 میں 64 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وفات کے وقت آپ نے 22 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار چھوڑے جو غیر منقولہ جائیداد چھوڑی، اس کی قیمت 3 کروڑ درہم سے کم نہ تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ انہوں نے تجارت کے ذریعے راہ اسلام میں 40,000 درہم نقد، 500 گھوڑے اور 1000 اونٹ مختلف موقع پر دعوت دین کے لیے پیش کیے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید کے والد زید بن عمر بن نفیل تھے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل 6 صحابہ کرام شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔